بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ ہمارا گزشتہ لیکچر یونٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ تھا کہ یونٹ نمبر 1 میں ہم نے سیویئر آف مین کائنڈ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ یونٹ نمبر 2 جو ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی، وطن سے محبت، وطن سے پیار، وطن سے لگاؤ، وطن کے بارے میں دلی محبت رکھنا، اپنے آپ کو وطن کے لیے پیش کر دینا، اپنے آپ کو وطن کے لیے قربان کر دینا حب الوطنی کہلاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ لفظ پیٹریوٹزم جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے۔ بیٹا دیکھیں، لاطینی لفظ پیٹریوٹا اس سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی وطن میں رہنے والا، کسی وطن کا باشندہ، وہاں کا باسی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پیٹریوٹا بولا جاتا ہے۔ اب پیٹریوٹا سے لفظ نکلا ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی، وطن سے پیار، وطن سے محبت، وطن کے لیے جان دے دینا۔ اب اس کی پری ریڈنگ میں 3 سوالات کیے گئے ہیں۔ ان یور اوپینین ہو از اے پیٹریوٹ؟ آپ کے خیال میں محب وطن کون ہے؟ محب وطن، ہم بات کرتے ہیں وطن سے کون محبت کرتا ہے؟ وطن سے وہی محبت کرتا ہے جب وطن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وطن کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ وہ وطن کی عزت اور آبرو کے لیے سب چیزوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اے پیٹریوٹ از اے پرسن ہو لوز ہز کنٹری، جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جو اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اینڈ از ولنگ، اور رضامند ہوتا ہے، ٹو سیکریفائس، قربانی دینے کے لیے، وین نیڈ ارائز، جب ضرورت پڑتی ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو محب وطن کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کین یو گیو این ایگزامپل آف پیٹریوٹزم؟ کیا آپ محب وطن یا حب الوطنی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 1965، 1971 اور 1999 یعنی 98 اور 99 دونوں میں کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے وطن کی محبت کے لیے جانیں قربان کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حب الوطنی کی، محب وطن ہونے کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ اور ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں ملک کے وہ ستارے سمجھتے ہیں جن کو آرمی کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے، جسے کیا بولا جاتا ہے؟ نشان حیدر۔ انہیں نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ نشان حیدر سے نوازے جانے والے؟ جو اپنی جانوں کو وطن کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے what kind of qualities do a patriots have؟ محب وطنوں میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک محب وطن کی کوالٹیز بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ loves his country۔ نمبر 2 کیا ہے؟ willing to sacrifice۔ ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ڈیووٹ ہمسیلف،
devote himself for the country, اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک محب وطن کی چند ایک کوالٹیز ہیں جو کہ ہمارے سامنے، کہ ایک محب وطن اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو وطن کے لیے وقف کر دیتا ہے، وطن کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ تھی بیٹا پری ریڈنگ کی چند ایک باتیں جو کہ آپ کو ایک چیپٹر پڑھنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ پیج نمبر 13 آپ کھول لیں۔ پیج نمبر 13 پر اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن شروع ہوتی ہے۔ پہلا پیرا، پیٹریوٹزم، حب الوطنی، مینس مطلب ہے لو فار دا مدر لینڈ۔ لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیار کرنا۔ فار دا مدر لینڈ، مادر وطن سے، دھرتی ماں، جس کو آپ نے اکثر جو ہے اس کو میڈیا میں یہ سنا ہوا ہے دھرتی ماں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے وہ ہمیں حفاظت میں رکھتی ہے۔ آر ڈیووشن یا وفادار ہونا ٹو ونس کنٹری، کسی ملک کے لیے۔ محب وطن کا مطلب ہے کہ مادر وطن سے پیار کرنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس سے وفاداری کا اظہار کرنا۔ اب پیٹریوٹ، ایک محب وطن، لفظ محبت کرتا ہے، ہز کنٹری، اپنے ملک سے، اینڈ از ولنگ، اور رضامند ہوتا ہے، ٹو سیکریفائس، قربانی دینے کے لیے، وین دا نیڈ ارائزز، جب ضرورت پڑتی ہے۔ دا ورڈ پیٹریوٹ، میں نے ابھی یہ باتیں آپ کو پہلے سمجھا دی ہیں۔ دا ورڈ پیٹریوٹ، حب الوطنی کا لفظ، کمز، نکلا ہے، آیا ہے، فرام دا لیٹن ورڈ، لاطینی لفظ پیٹروٹا، پیٹروٹا سے، وچ مینز، جس کا مطلب ہے کنٹری مین، ملک کا باشندہ، ملک کا رہنے والا، ملک کا باسی۔ اٹ از کنسیڈرڈ، اسے تصور کیا جاتا ہے، اے کمینڈیبل کوالٹی، اسے ایک قابل دید خصوصیت تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں بیٹا آپ کو ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے، ہو آفر سیکریفائس فار دا کنٹری، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ملک کے لیے، ہو آفرز سیکریفائس فار دا کنٹری، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہو کو کاٹ کے اس کی جگہ صرف لکھ دیں گے پیٹریوٹ۔ پیٹریوٹ آفرز سیکریفائس فار دا کنٹری، ایک محب وطن جو ہے، ایک وطن سے پیار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، وہ وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف، پیٹریوٹزم گیوز، حب الوطنی دیتی ہے، پیپل، لوگوں کو، دا اسٹرینتھ، اسٹرینتھ مضبوطی، طاقت، اینڈ کریج، کریج کا مطلب حوصلہ، اور حوصلہ دیتی ہے، ٹو سیف گارڈ، محفوظ کرنے کا، دا انٹرسٹ، مفاد کو، آف دی کنٹری، ملک کے۔ حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کو طاقت اور حوصلہ فراہم کرتا ہے، ملک کے مفاد کو حفاظت کرنے کا۔ ملکی مفاد کون سے ہوتے ہیں؟ ملک اور قوم کے مفاد یہ ہیں کہ جس ایسے کام جن میں ملکی فائدہ ہو، نہ کہ ہمیں پرسنل جو ہے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، تو جب ملکی فائدوں کے لیے وہی کام کرے گا جو محب وطن ہوگا۔ آج کل کے ہمارے موسٹلی دیکھیں کہ اتنے ہمارے ماشاءاللہ اچھے سیاستدان ہیں کہ جن کو ملکی کوئی فکر ہو یا نہ ہو، انہیں اپنی فکر سب سے پہلے لاحق ہو جاتی ہے۔ فار اے پیٹریوٹ، ایک محب وطن کے لیے، دا سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، انٹیگریٹی، وحدت، سالمیت، اینڈ آنر آف دی کنٹری، اور ملک کی عزت، آر سپریم ویلیو، سپریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند، بڑی، اعلیٰ، ویلیوز، قدریں ہیں، آن وچ، جن پر نو کمپرومائز کین بی میڈ، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں یہ ایسی، جیسے بیٹا میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 2 کروڑ لے لیں اور اپنے بابا کو مار دیں،
تو کوئی بھی آپ میں سے ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ملکی مفاد کی چیزیں ہیں، جو ہماری کنٹری کی ویلیوز ہیں، ان ویلیوز پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ پیٹریوٹس حب وطن، رینڈر سر انجام دیتے ہیں یا پیش کرتے ہیں، سیکریفائس قربانی فار دا پریزرویشن تحفظ کے لیے، محب وطن تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، کس کے تحفظ کے لیے؟ اینڈ پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے آف دیز ویلیوز، ان اقدار کی، وہ یہ جو قدریں ہیں، سوورینٹی ہے، انٹیگریٹی اور آنر آف دی کنٹری ہے، ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تیسرا پیرا، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر، ایک معمار قوم تھے، واز تھے اے نیشن بلڈر، ایک معمار قوم، اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم محب وطن تھے، ہی وانٹڈ، وہ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ، بچانا، دا ویلیوز، اقدار کو، کلچر، ثقافت کو، اینڈ ٹریڈیشنز، اور روایات کو، آف دی مسلم آف دی سب کنٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے، وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ثقافت، روایات اور اقدار کو بچانا چاہتے تھے، ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ ہی گیو، انہوں نے دیا، دا مسلمز، مسلمانوں کو، a sense، ایک احساس، آف آئیڈینٹی، شناخت کا، پہچان کا۔ قائد اعظم نے کہا مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، تم ایک قوم ہو، تمہاری اپنی پہچان ہے، انہیں ایک پہچان کا احساس دلایا، بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ مملکت حاصل کرتے ہوئے، فار دیم، ان کے لیے۔ ہی سیڈ، انہوں نے کہا، وی مسٹ ڈیویلپ، ہمیں ضرور ابھارنا چاہیے، کس چیز کو ابھارنا چاہیے؟ سینس آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کے جذبے کو، ہمیں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنا چاہیے، وچ گیلوینائز، جو ترغیب دلاتا ہے، us all into one and united strong nation، ایک متحد اور مضبوط قوم کی طرف، جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کی طرف راغب کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ چوتھا پیرا، دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم۔ اب تیسرے پیراگراف میں اس نے بیٹا ایک اور سوال دیا ہے، ہو لیڈ دا مسلم آف دی سب کانٹیننٹ ان دیئر اسٹرگل فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، تو کیا ہے، ہو کو کاٹ کے ہم کیا لکھیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح لیڈ دا مسلم، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، بر صغیر میں رہتے ہوئے ایک الگ مملکت حاصل کرنے کے لیے۔ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کا جذبہ، میکس اس، ہمیں رکھتا ہے، اسٹے الرٹ، چوکنا، باخبر، چوکس، جو کہ ہمیں باخبر رکھتا ہے، ان دا ویک آف فارن انویژن، بیرونی حملوں کی صورت میں، حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملوں کی صورت میں باخبر رکھتا ہے، چوکنا رکھتا ہے۔ ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں، دیر آر، وہاں ہیں، مینی، بہت سی، انسٹانسز، مثالیں، ایگزامپلس، پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں، وین پیپل لیڈ دیئر لائفز، یہ ساری وہی باتیں جو میں آپ کو پری ریڈنگ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، کہ جب لوگوں نے اپنی زندگیاں کو قربان کر دیں، فار دی ڈیفینس، دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، آف دی کنٹری، ملک کے، جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان دی وارز آف 1965، 1965 کی جنگ، 1971، 1971 کی، اینڈ دا کارگل وار، اور کارگل کی جنگ میں، مینی، بہت سے۔ اب میں نے یہ تینوں جنگیں آپ کو بتائی، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ 1998 اور 99 میں۔ ان جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، ان این اٹیمپٹ، کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ، وطن کو بچانے کے لیے، وطن کو بچانے، وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، آل، ان سب لوگوں نے، ایمبریسڈ، قبول کیا، گلے لگایا،
مرٹیرڈم شہادت کو، ان سب لوگوں نے شہادت کو قبول کیا، وائل فائٹنگ، وائل جب کہ فائٹنگ لڑ رہے تھے، بریولی بہادری سے، جب یہ بہادری سے لڑ رہے تھے، فار دیئر مدر لینڈ اپنے وطن کے لیے، ان سب لوگوں نے شہادت کو قبول کیا جب یہ وطن کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑ رہے تھے، آل آف دیم ان سب کو، ور ایوارڈڈ نوازا گیا، عطا کیا گیا، نشان حیدر، نشان حیدر، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سب لوگوں کو کیا کیا گیا تھا، نشان حیدر سے نوازا گیا۔ دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، سب سے بلند فوجی اعزاز، گیون ٹو گریٹ پیٹریوٹس، عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے، ہو لے ڈاؤن دیئر لائفز، جو اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، فار دا کنٹری، ملک کے لیے، جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو انہیں کیا کیا جاتا ہے، انہیں نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال ہے، وٹ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان، پاکستان کا بلند فوجی اعزاز کون سا ہے؟ ہم کیا کہیں گے، نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان۔ اب ورڈ کو کاٹ کے آپ کیا لکھیں گے، نشان حیدر، کہ پاکستان کا فوجی سب سے بڑا اعزاز کون سا ہوتا ہے، نشان حیدر۔ دیکھیں یہ ہر ملک کے فوجیوں کے لیے اپنی طرف سے ایک الگ جو ہے، اب جیسے فارن میں ایک کنٹری کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہ اپنے فوجیوں کو روز اسکالر کا ایوارڈ دیتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اس کو نشان حیدر کا، تو ہر ملک نے اپنا ایک اعزاز رکھا ہوا ہے جو کہ اپنے آرمی کے بہادر سپاہیوں کو دیتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف پیج نمبر 14، پیٹریوٹزم، حب الوطنی، دیر فور، اسی لیے، از ناٹ جسٹ اے فیلنگ، ایک احساس نہیں ہے، اٹ از اے لائف اسپرٹ، یہ ایک زندہ جوش ہے، دیٹ کنٹینیولی، جو کہ مسلسل، انسپائرز، ابھارتا ہے، اینڈ گائیڈز، اور رہنمائی فراہم کرتا ہے، اے نیشن، ایک قوم کی۔ حب الوطنی کا جذبہ ایک صرف احساس نہیں بلکہ زندہ جوش ہے جو ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ترغیب دلاتا ہے۔ ان دا ورڈ آف ایس ڈبلیو اسکاٹ، ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ کیا ہیں، اے مین، ایک آدمی، ڈیوائڈ، محروم ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، آف پیٹریوٹک اسپرٹ، حب الوطنی کے جذبے سے، از لائک ون، اس شخص کی طرح، ہو، کون سے، اور ان کا جو حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے اس کی مثال وہ دے رہا ہے۔ بریتھ دیر دا مین وائلز وتھ سول سو ڈیڈ، بریتھ، سانس لیتا ہے، دیر دا مین، ایک آدمی، وائل، جبکہ، سول سو ڈیڈ، اس کی روح مر چکی ہے، ایک آدمی جو کہ سانس تو لیتا ہے جبکہ اس کی مری ہوئی روح کے ساتھ، who never to himself had said، جو اپنے آپ سے کبھی بھی نہیں یہ کہتا، this is my own, my native land، یہ میری سرزمین ہے، میرے آباء و اجداد کی سرزمین ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے کے بہت سے لوگ جو کہ اب اپنے آپ کو باہر کے ممالک میں سیٹل کرنے کے بعد وہ کبھی بھی پاکستان کو اپنے آباء و اجداد کی سرزمین نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں کیا رکھا ہے۔ اسی طرح بیٹا کوئی بھی شخص جو ہے جو حب الوطنی کے جذبے سے عاری ہوگا وہ ایسی باتیں کرے گا۔ اس کے تھیم میں بھی اس نے یہی بات کی، دیس از اباؤٹ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کے جذبے کے بارے میں یہ ایسے لکھا گیا ہے۔ اٹ ٹاکس اباؤٹ دی کوالٹیز آف اے پیٹریوٹ، یہ محب وطن کی کوالٹیز ہمیں بیان کرتا ہے۔ پیٹریوٹس لک آفٹر دا انٹرسٹ اینڈ پروگریس آف دی کنٹری، کہ محب وطن جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی اقدار کو بچا کر رکھتے ہیں جن پر کسی قسم کا وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2 جس کی ٹرانسلیشن آپ کو پڑھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پری ریڈنگ کویسچن کے ساتھ ساتھ پیراگراف کویسچنز بھی میں نے بیان کر دیے، اور آپ ان کویسچنز کو جب پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسرسائز کا کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گا۔ چیپٹر جب بیٹا آپ اچھے طریقے سے ایک دفعہ سن لیں گے، اس کی ٹرانسلیشن کو سن لیں گے، اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں اچھے طریقے سے توجہ سے آپ جانکاری رکھ لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی بھی دقت کا سامنا نہیں ہوگا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک لفظ بتایا جا چکا ہے۔
پھر بھی اگر کوئی لفظ آپ کو نہیں سمجھ آئے آپ اس کو انڈر لائن کر کے اس کی پک جو ہے وہ اکیڈمی نمبر پر بھیج دیں تاکہ حسن میموریل سے آپ کو کسی قسم کی بھی دقت نہ ہو، آپ کو اس کا آنسر مل سکے۔ امید ہے ہم آپ کو آپ کے میسیج کا پیغام دے دیں گے، نہ صحیح تو آپ کو اکیڈمی میں ہی یہاں اسکول میں بلا کر جو ہے وہ آپ کو اس کے آنسر کا اس کے کویسچن کا آنسر مل جائے گا۔ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔